الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر روز ریڈٹ پر سینکڑوں پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی نوجوان لکھ رہے ہیں آئی ایم این ایکس مسلم۔ وہ لڑکے جو کل تک مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے تھے، وہی لڑکے وہی لڑکیاں آ کر لکھ رہی ہوتی ہیں آئی لیفٹ اسلام۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور ہمارے گھروں میں بہت تیزی سے داخل ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ زہر کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا سچا پکا رد کیسے دے۔ 2024 میں ایک لڑکی کا کلپ ٹک ٹاک پر بہت وائرل ہوا تھا اور اس لڑکی کے کلپ کو 9 ملین ویوز آئے تھے۔ وہ کلپ میں کہہ رہی تھی، ہنس رہی تھی اور ساتھ کہہ رہی تھی، جب بگ بینگ ہوا تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا۔ یہ کلپ لاکھوں نوجوان دیکھ چکے ہیں۔ لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ سائنس نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے جی۔ بگ بینگ خود اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ذاریات میں آیت نمبر 47 میں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے زبردست طاقت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ یہ آیت 1928 میں بگ بینگ کی دریافت سے 1300 سال پہلے آئی۔ سائنسدان فریڈ ہوئل، خود ایتھسٹ، نے کہا تھا قرآن کی یہ آیت بالکل بگ بینگ تھیوری سے ملتی ہے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یعنی سائنس اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اللہ کا انکار نہیں۔ رچرڈ ڈاوکنز، سم ہارس اور اس طرح کے بہت سے ایتھسٹ۔ یہ رچرڈ ڈاوکنز یہ برطانوی بایولوجسٹ ہے اور اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلیوشنز۔ اس کی ہی سب سے زیادہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، کلپس آ رہے ہیں، اور آپ مسلمان خود یہ مشاہدہ کریں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اب دیکھیں، سم ہارس، امریکی نیورو سائنسدان، کہتا ہے مذہب دماغ کی بیماری ہے، یعنی کہ ان اسلام کے دشمنان نے ہر حد الامکان کوشش کی ہے کہ ہم نوجوان مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں۔ یہ لوگ کس کو گمراہ کر رہے ہیں؟ وہ نوجوان جو سائنس پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کم سے کم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیں، وگرنہ آپ بھی ان گمراہ لوگوں میں شامل ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ یہ لوگ ان پر اٹیک کرتے ہیں جو دین سے دور ہیں، جو دین کی الف بے تک نہیں جانتے مگر سائنس اور منطق میں بہت آگے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا دعویٰ، اگر اللہ ہے تو وہ پرواہ کیوں نہیں کرتا؟ بچوں کی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جنت جہنم کیوں بنائی؟ سچا اور دل کو چھو لینے والا رد اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ پرواہ کرتے ہیں مگر ان کی پرواہ حکمت سے ہے، جذبات سے نہیں۔ دنیا امتحان کا ہے، جنت گھر ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، الدنیا سجن المؤمن والجنت الکافر۔ یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، جیل ہے، جہاں پر اس کو تکالیف بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اس مومن کا آخری جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ اور یہ دنیا والجنت الکافر، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ کوئی اس کو حدود نہیں ہے، وہ اپنی عیاشیوں میں، فحاشی میں اور یانی میں کھویا ہے، مگن ہے، اس کے لیے کوئی اس دنیا میں روک ٹوک نہیں، اور اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے آخرت میں جہنم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ عنکبوت آیت نمبر 2 میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ یوں ہی کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اس کا مطلب کہ آزمائش لازمی ہے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے کتنے معزز اور برگزیدہ بندے تھے، مگر سب سے زیادہ مصائب آپ دیکھیں تو نبیوں پر ہی آئی۔ ایک ماں بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، انجیکشن لگتا ہے، بچہ روتا ہے، کیا ماں پرواہ نہیں کرتی؟ کیا ماں ڈاکٹر کو مارتی ہے کہ تم نے میرے بچے کو انجیکشن کیوں لگایا؟ بس اوقات تو والدین خود کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دے تاکہ جلدی سے صحت یاب تندرست ہو جائے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ پرواہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ درد کے بعد ہی تو صحت ہے، کہ اگر اس کو انجیکشن لگے گا، اس کو میڈیسن ملے گی، یہ میڈیسن کھائے گا تو پھر ہی صحت یاب ہوگا۔ اللہ بھی یہی کر رہا ہے،
درد کے بعد جنت ہے جہاں کوئی آنسو نہیں۔ اللہ آزما رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ کہ یہ بندہ کیسا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قائم کرنے کے لیے کہ کل کو میرا بندہ آ کر یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو نے اپنے علم کے مطابق ہی مجھے جنتی اور جہنمی لکھ دیا، مجھے عمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا موقع انسان کو دیا ہوا ہے، جیسا انسان عمل کرے گا کل قیامت کے دن ویسا ہی پا لے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں نیٹ فلکس سیریز جو ملتی ہے لوسیفر اور دا گاڈ پلیس، اس طرح کی جو سیریز نیٹ فلکس پر عام مل جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کن کو گمراہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ ان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں جو دین سے دور ہیں اور دنیا کے بہت زیادہ قریب ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے مگر سائنس اور منطق کو بہت بڑھ چڑھ کر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں لوسیفر ایک ایسی کہانی ہے جہاں پر خوبصورت اور ہمدرد ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے اور شیطان دکھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ظالم غصے والا باپ دکھایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے ہی خلاف ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں دا گاڈ پلیس، جنت کو ایک جگہ دکھائی جہاں آخر کار لوگ بور ہو کر خودکشی کا دروازہ مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ ویڈیو کنہوں نے بنائی ہے، یہ موویز کنہوں نے بنائی ہے اور یہ کن کو گمراہ کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کے دشمنان نے بنائی ہے اور یہ نوجوان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنائی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو سب سے نام جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ ہے الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ فاتحہ لازمی پڑھتے ہیں کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہماری مکمل۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان تو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی دنیا کے اندر، کیونکہ آپ دیکھیں کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا موقع دے رہا ہے، مگر آخرت میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں، آخرت صرف مومن متقین لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اور لوسیفر مووی میں اللہ تعالیٰ کو ظالم باپ دکھایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ اور وہ عیسائی یہودی جنہوں نے یہ سیریز بنائی ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے بیٹا اور اللہ تعالیٰ کو باپ بنا کر دکھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قرآن پاک کی آیت سے ہی ان کا رد ہو رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ بتایا گیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا اور کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے 100 محبتیں پیدا کی، جن میں سے ایک محبت زمین پر اتاری، اور اسی محبت کے ذریعے یہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ 99 محبتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ حساب لگائیں کہ ایک محبت اتنی ہے کہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اس محبت کے ساتھ، جو ایک محبت اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری۔ اور جو 99 محبتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان 99 محبتوں سے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، ان 99 محبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت والے دن اپنے بندے سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں نے بنائی ہوئی ہے کہانی۔ اب دا گاڈ پلیس ہے، اس میں جنت کو بورنگ دکھایا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، سورۃ القاف آیت نمبر 35۔ ان کے لیے وہاں جو چاہیں گے وہی ان کو ملے گا۔ آپ نے صرف مائنڈ میں سوچنا ہے کہ یار مجھے انگور کھانے ہیں، آپ کے سامنے گریپس آ جائیں گے، انگور آ جائیں گے۔ مجھے آج نہاری کھانی ہے، آپ کے سامنے نہاری آ جائے گی۔ مجھے آج میٹ کھانا ہے، میٹ آ جائے گا۔ جو چیز آپ کو پسند ہے آپ نے سوچنا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ تو ایسی جنت ہے بھائی۔ اور دا گاڈ پلیس میں دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ بورنگ ہو کر کہیں گے کہ میں خودکشی کر لوں، نہ جی، اس طرح کوئی بھی نہیں کہے گا۔ وہاں پر تو ہمیشہ کے رہنے کے لیے جوانی ہوگی، کوئی مرض نہیں ہوگا، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی کمانے کا ڈر نہیں، کوئی روزی کے نہ ملنے کا ڈر نہیں، کوئی پڑھنے پڑھانے کا ڈر نہیں، کوئی عبادات کرنے کا ڈر نہیں، عیش و عشرت کی زندگی ہوگی۔ اور انسان کیسے وہاں سے بیزار ہوگا، کیسے وہاں سے بورنگ ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنتیوں کے لیے، الحمدللہ، جو ہم انشاءاللہ جنت میں جا کر کریں گے۔ اور یہ جو سب سیریز دکھائی جاتی ہے یہ محض انسانوں، مسلمانوں، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دکھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی بھی ان کا مقصد نہیں ہے۔ اگلا لیکچر تمہاری سوچ بدل دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے 5 ناقابل تردید دلائل دیں گے، اور 2025 میں ابھی سامنے آنے والا ایک نیا سائنسی معجزہ دکھائیں گے جو دنیا بھر کے ایتھسٹ سائنسدان خاموش ہو گئے ہیں۔ وہ معجزہ کیا ہے اگلی ویڈیو میں کھل کر بتائیں گے۔
اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا بھائی بہن بیٹا اس فتنے میں پھنس جائے تو ابھی اس ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں، انہیں سبسکرائب کرنے کا کہیں، خود بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھ دو میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ اللہ ہمیں سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔